آپ کہتے ہو کہ مجھے تو انگزائٹی نہیں ہے، لیکن دل کبھی کبھی تیز دھڑکتا ہے، آپ کا پیٹ اپسیٹ رہتا ہے، آپ کی جو گردن ہے نیک وہ وہاں پہ ٹائٹنس رہتی ہے، نیند خراب ہے، ہر وقت تھکن فیل ہوتی ہے اور دماغ میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، اور اس کے لیے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہو، ٹیسٹ کراتے ہو، سارے ٹیسٹ نارمل آتے ہیں، اور پھر آپ کنفیوز ہوتے ہو کہ نہیں یار مجھے تو انگزائٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں، تو پھر مسئلہ کدھر ہے؟ کیا مسئلہ باڈی میں ہے یا دماغ میں؟ سچ تو یہ ہے کہ انگزائٹی ہمیشہ سوچوں کی شکل میں نہیں آتی، یہ زیادہ تر آپ کی باڈی کی سمٹمز بن کے آتی ہے، اور ان باڈی کی علامات کے دیکھنے کے لیے آپ طرح طرح کے فزیکل ٹیسٹ کراتے ہو، ایم آر آئی ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ سارے ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن انگزائٹی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے اور باڈی میں شو کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہڈن سائنز ہیں جو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس پھرتے ہیں لیکن ان کو اس کا سلوشن نہیں ملتا اور ساری عمر وہ خوار ہوتے ہیں۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے وہ ہڈن سائنز آف انگزائٹی ہیں، کیسے وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور کیسے لوگ ان ہڈن علامات کو اگنور کر دیتے ہیں اور دوسرے ڈاکٹرز کے پاس جا کے ٹیسٹ کراتے لیکن ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو جڑے رہنا ہمارے ساتھ آخر تک۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں، ماہر نفسیات ہوں، اور ہماری ویڈیوز جب بھی ہم انگزائٹی پہ بناتے ہیں تو ہمیں اس پہ بہت اچھا رسپانس ملتا ہے، لوگ ہم سے طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں، اور کافی ایسے لوگ ہیں جو ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کراتے ہیں، اور انہی کی بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو انگزائٹی ہے، لیکن وہ کسی اور چیز کے لیے ٹریٹمنٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنے سوالات ضرور پوچھیے گا۔ دوستو، یاد رکھیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انگزائٹی کا مطلب ہے کہ ہر وقت ڈر لگنا، خوف آنا، گھبراہٹ محسوس ہونا، پینک اٹیک یا اوور تھنکنگ، منفی سوچیں، لیکن انگزائٹی نروس سسٹم کی اسٹیٹ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی ہمیشہ آپ کی سوچوں کو لے کے الرٹ موڈ میں رہتی ہے، ہمیشہ ڈینجر موڈ میں رہتی ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے مسلز ٹائٹ ہوتے ہیں، سر میں درد، نیک میں پین، اور ان کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی ڈائجیشن کبھی خراب یا کبھی تیز، یعنی کہ بدہضمی ہوتی ہے، اور نیچے پیٹ میں مروڑ بھی اٹھتے ہیں، اور ان کی نیند کم ہوتی ہے، اور دماغ ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہے، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ نہیں لیکن بس کوئی جسمانی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے آپ لوگوں سے علاج کرا کرا کے، ٹیسٹ کرا کرا کے تھک چکے ہو۔ اور میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ انگزائٹی چھپی ہوتی ہے دماغ میں، ظاہر ہوتی ہے ہماری باڈی سے۔ کیا اس کی ایسی ہڈن علامات ہیں جو لوگ اگنور کرتے ہیں؟ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ لوگوں کو چیسٹ ٹائٹنس آتی ہے، لوگوں کا سینہ ٹائٹ رہتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی جو سانس لینے کی رفتار ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کو یا تو بہت شارٹ بریدنگ آتی ہے، اور اس وجہ سے وہ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے، ان کی باڈی میں پین ہوتا ہے، ان کے جبڑے جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کے جو جسم کے بال ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ ریلیکس ہی نہیں ہو سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کہ یار کوئی ریلیکسیشن بھی کوئی ٹھیک ہے، بار بار چھوٹا پیشاب آنا، ڈیزینس، چکر آنا، اور کانوں میں ان کو بار بار کچھ سنائی دینا، جس میں کہتے ہیں نا کہ ان کو شور آ رہا ہے کانوں میں۔ اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو فوراً بے ہوشی کے دورے آتے ہیں، کبھی بے ہوشی کے دورے آتے ہیں یا کبھی کبھی انگزائٹی میں وہ غصہ کرتے ہیں۔ اگر بے ہوشی کے دورے آئیں تو اس کو ہم کنورژن ڈس آرڈر کہتے ہیں، اور اگر ان کو غصہ آئے اور اگر وہ اپنی کیفیت سے باہر نکل آتے تو اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ میں نے کنورژن ڈس آرڈر پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، اسے ضرور دیکھنا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستو، لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ پرابلم ہے، ہمیں ڈائبٹیز ہے، یا ہمیں جنرل باڈی ویکنس ہے، لیکن زیادہ تر یہ علامات اوور ایکٹیو سمپیتھیٹک سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ باڈی بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن بیہیو جو ہے ایسے کر رہی ہوتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ سمپیتھیٹک سسٹم کیا ہوتا ہے، دماغ میں انگزائٹی میں کیا چل رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا آپ کو میں ہڈن ذہنی علامات کے بارے میں بتاؤں جسے لوگ اگنور کرتے ہیں۔ ہر انگزائٹی کا پیشنٹ ضروری نہیں کہ وہ اوور تھنکر ہو، اور یاد ہے کہ کبھی کبھی انگزائٹی میں یہ علامات بھی ہوتے ہیں جس میں چڑچڑاپن، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا، آپ کی میموری ویک، کیونکہ آپ کی فوکس اور کنسنٹریشن کافی ویک ہو جاتی ہے، اور آپ ہمیشہ برے ریزلٹس کے بارے میں سوچتے ہو کہ کیا ہوگا اگر اس طرح برا ہو گیا، وٹ ایف، کیا ہوگا، آپ کی ڈیسیجن میکنگ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ میں ہینڈل نہیں کر پاؤں گا، مجھ سے ہینڈل نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے آپ کی ایموشنل نمنس ہو جاتی ہے۔ اور دوستو، دماغ میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ دماغ میں ہمارے
जब आप बार बार आपको परेशानी वाली सोचें होती हैं तो वो आपके दिमाग के इमोशनल सेंटर एमिगडाला को ओवर एक्टिव करती हैं और फिर आपकी बॉडी के सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फ़्लाइट और फाइट में चली जाती है और आपकी दिल की धड़कन तेज़ होती है, मसल में आपको जो है टेंशन महसूस होती है। जितनी भी अलामात मैंने बताई हैं उस वजह से होती है। तो लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि आपकी सोचों को समझा जाए और सोचों को आपकी पॉजिटिव सोचों के साथ, रियलिस्टिक सोचों के साथ चेंज किया जाए। लेकिन कुछ ऐसी डेली लाइफ हिडन साइंस भी हैं जो कहती हैं कि ये एंग्जाइटी का मसला, यानी कि आप लोगों के मैसेजेस देखते हो, उन्हें अवॉइड करते हो, कॉल्स नहीं उठाते, आप अपना ट्रैवल पोस्टपोन करते हो कि नहीं यार बस मुझे कुछ होगा दिल पे, मैं ट्रैवल नहीं करता, हर काम को आप पोस्टपोन करते हो, उसे अवॉइड करते हो। हद तक कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि सोशल इवेंट्स को इग्नोर करते हैं, उनको सोशल फोबिया होता है जहाँ पे भीड़ होती है, या सोशल एंग्जाइटी होती है जहाँ पे लोग उनको अटेंशन देते हैं तो उनको तंगी होती है, और इसके अलावा वो मीटिंग्स को भी अवॉइड करते हैं, तो इस वजह से भी उनको सोशल एंग्जाइटी होती है। तो याद रखिए कि ये सारी एंग्जाइटी ड्रिवन चीज़ें हैं और एंग्जाइटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि वो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करें जिससे उनको एंग्जाइटी हो, लेकिन वो अवॉइड करने से वो चीज़ और भी बड़ी हो जाती है। दोस्तों, अगर ये अलामात आपको कभी कभी आती हों और आपके रिलेशनशिप चल रहे हो फिर तो ठीक है, लेकिन इनको इग्नोर बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स रोज़ आ रहे हों, बार बार आ रहे हों, आपकी नींद ख़राब हो रही हो, आपकी वर्क लाइफ ख़राब हो रही हो, आपके रिश्ते घर के और दोस्तों के साथ ख़राब हो रहे हो, आपको बार बार पैनिक अटैक आता हो कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मरने वाला हूँ, आपकी डॉक्टर की विज़िट्स बढ़ गई हुई जिस्मानी अलामात की वजह से, तो हेल्प लेना यहाँ पे एक स्मार्ट स्टेप है। और हेल्प लेने में आता है कि आप किसी भी करीबी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनके साथ बैठें और अपने सिम्टम्स को डिस्कस करें, तो वो आपकी अच्छी हिस्ट्री और मेंटल स्टेट करने के बाद उनको पता लगेगा कि आपको एंग्जाइटी की बीमारी है। वैसे एंग्जाइटी की बीमारी अगर उसकी शिद्दत कम हो तो हम लोग थेरेपी देते हैं, सीबीटी देते हैं, और ये थेरेपी बातचीत काउंसलिंग के ज़रिए भी इलाज होता है। लेकिन अगर बात इससे ज़्यादा हो तो फिर हम दवाइयाँ देते हैं जिसमें एंटी एंग्जाइटी दवाइयाँ होती हैं, हम वो शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं जिसमें एंड्रॉल होती है, एल्प्राजोलाम, क्लोराज़ेपाम होती है। लेकिन इससे भी अगर आप ना ठीक हो तो फिर हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, और उसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट जब हम देते हैं पेशेंट की देख के, उसकी एज, चॉइस और उसकी हिस्ट्री को देख के, तो वो दवाइयाँ कम से कम 6 से 8 महीने खानी पड़ती हैं और फिर वो हम आराम से कम करते हैं। याद रखिए, लोग समझते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट है कोई मैजिक है, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट काम भी 10 से 15 दिन बाद शुरू करती है। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि समझते थे कि हमें कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, वो काफ़ी इलाज करा चुके हैं, लेकिन एंग्जाइटी के लिए जब वो इलाज कराते हैं एंटी डिप्रेसेंट से, वो काफ़ी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी को लेके हमारे माशरे में काफ़ी ऐसी बातें भी हैं कि आप वीक हो, आप कमज़ोर हो, आप अपनी चीज़ों को ड्रामा बना के बता रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी बस ये कह रही होती है कि मैं बहुत देर से स्ट्रेस उठा रहा हूँ और अब मुझ में गुंजाइश नहीं, इसलिए वो आपको फिज़िकल सिम्टम्स में सारी अलामात को चेंज कर देता है। एंग्जाइटी को पहचान लेना उसका हाफ़ ट्रीटमेंट है, और जितनी जल्दी समझोगे उतना जल्दी सिस्टम आपका वापस ठीक हो सकता है। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने फ़ौरन एंग्जाइटी ख़त्म करने के लिए तरीके बताए हैं, फिनिश योर एंग्जाइटी इन लेस दैन 15 मिनट्स, और वो भी नेचुरल तरीके से। आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर मेंटल हेल्थ रेजिलियंस लाऊँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।